خواتین حضرات، محمد زبیر عمر کے انٹرویو کا پہلا حصہ آپ گزشتہ اتوار دیکھ چکے ہیں. آئیے پروگرام کے دوسرے حصے کو دیکھتے ہیں. آپ سے ہم بات کر رہے ہیں 2013 سے 2017 تک آپ نے اپنی کامیابیوں کا بھی اعتراف کیا اور اپنی ناکامیوں کا بھی اعتراف کیا. ہم دیکھتے ہیں کہ یہ وہ موقع ہے جب آپ کو پیسے مل رہے ہیں، پاکستان طاقتور ہو رہا ہے، پاکستان کے عوام کے لیے خوشحالی کے دروازے ممکنہ طور پہ کھل رہے ہیں. ایک سیاسی جماعت آگے بیٹھ جاتی ہے باہر اور وہ کہتی ہے کہ ہم اس سسٹم کو نہیں چلنے دیتے، اور وہ ایک لمبے عرصے کے لیے بیٹھی رہتی ہے. لوگ کہتے ہیں کہ ان کو سپورٹ تھی ان طاقتوں کی جن کے مقاصد کچھ اور تھے. اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ تھی، اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ تھی، اور یہ ایکنالج اس وقت جنرل راحیل شریف نے بھی کیا تھا جو آرمی چیف تھے نواز شریف کے سامنے، جنرل ظہیر الاسلام کے حوالے سے بالکل ایکنالج کیا تھا. کیا کہا تھا انہوں نے کہا تھا اگر آپ کہتے ہیں تو میں ان کو نکال دیتا ہوں، بٹ وہ ڈبل ایج سورڈ تھی کہ وہ نکالتے تو پھر واپس وہیں سے جواب آتا کہ جی دیکھیں پھر نواز شریف شروع ہو گیا. سو اٹ واز اے ویری ویری ڈیفیکلٹ تھنگ. بٹ دا ریالٹی از کہ میرا اپنا جو تاثر ہے، اور میں جب میڈیا سیل بن گیا تھا تو ہم روز ہوتے تھے افتخار صاحب وہاں پرائم منسٹر ہاؤس میں، روز ہوتے تھے 2014 میں جب دھرنا شروع ہوئے. بٹ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ واز ایبسولوٹلی بیہائنڈ دیٹ، اور پھر اس کے بعد بھی انہوں نے کیا، اس کے بعد بھی نہیں چھوڑا تھا، پھر ڈان لیگز کیا، پھر پناما کیا. ان کا مقصد کیا تھا؟ میسج یہ تھا کہ جی ہم صحیح نہیں جیتے 2013 کا الیکشن. تو میں نے کہا کہ جی اچھا اب یہ دھرنا ابھی شروع ہونے والا تھا، ان کو کیسے پتا تھا کہ نہیں جیتے؟ تو میں نے کہا جی آپ کا کیا انٹرسٹ ہے کہ وہ آپ کیسے ڈٹرمن کریں گے کہ جیتے یا نہیں جیتے؟ تو انہوں نے کہا نہیں. تو میں نے کہا تو پھر کیا کہنا، وہ تو ٹھیک تو ہونے. دیکھا کیا ٹھیک ہونے، کہنے وہ رزلٹ تو نہیں ایکسیپٹ ہو سکتے 5 سال تک. میں نے کہا وہ اچھا میرے تو خواب و خیال میں بھی نہیں تھا کہ یہ کون سے سجیشن کر رہے ہیں. ان کا خیال تھا کہ نئے الیکشن کروا دیں بیسٹ ہے. اور ایک سب کا کامن ایسپیکٹ تھا کہ نواز شریف کی جگہ شہباز شریف کو بنا دیں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ممنون حسین کے بعد سندھ مسلم لیگ کے پاس آپ کے علاوہ گورنر بنانے کی کوئی چوائس نہیں تھی؟ نہیں، بہت تھے. مطلب جس طرح مشاہد اللہ تھے مرحوم، وہ ہی واز اے ویری پاورفل سینئر لیڈر آف دا پارٹی، اور بہت کلوز تھے نواز شریف کے ساتھ. اور نواز شریف کے لیے بڑی قربانیاں دی تھی، جیل ویل گئے تھے تو 1999 کے بعد. اور بھی کچھ نام تھے جو مجھے، غوث علی شاہ تھے، اور بھی تھے. مفتاح اسماعیل تو اس وقت میرے ساتھ ہی سرو کر رہے تھے، ہی واز میرے بعد بورڈ آف انویسٹمنٹ کے چیئرمین وہ بنے تھے. تو کچھ نام آتے تھے. اور میں آپ کو یہ فیکٹ بتاتا ہوں، ظاہر سی بات ہے جب سعید الزمان صدیقی کا انتقال ہوا تو میں واشنگٹن کسی بزنس ٹرپ پر گیا تھا. تو جیسے ہی وہ ہوا اور مجھے لوگوں نے، جو میرے چاہنے والے تھے، انہوں نے مجھے فون کر کے، مسلم لیگ نے، او بھائی واپس آؤ، یہاں شروع ہو گیا کیمپین شروع ہو گیا، سب اپنا اپنا ایفرٹ کر رہے ہیں، اینڈ یو آر سٹنگ دیر. میں واپس جب آیا تھا تو میں نے ایک دفعہ، اینڈ آئی واز کلوزسٹ، آئی واز این انسائڈر. میں آپ کو فیکٹ بتا رہا ہوں، مطلب بیکاز آف مریم نواز اور نواز شریف نے ہمیشہ وہ کیا تھا. میں نے ایک دفعہ نہیں کہا کہ جی مجھے گورنر کا لیے کچھ کرے. اینڈ میں جب مجھے پتہ چلا تو اوبیسلی میں نے Who decided it? ظاہر ہے نواز شریف. مجھے تو خیر مریم نے مجھے فون کر کے کہا تھا کہ آپ شام کو آ جائیں پرائم منسٹر ہاؤس 7 بجے کے بعد، پرائم منسٹر وانٹس ٹو سی یو. تو مجھے اس وقت محسوس ہو گیا کچھ نام تو ڈسکس ہوئے. نہیں ہو رہے تھے نام، ٹی وی پر چل رہے تھے. سر کیا آپ مجھے بتانا پسند کریں کہ غوث علی شاہ who has been a very close friend of Mia Mohammad Nawaz Sharif, why he was not taken seriously? اچھا میں آپ کو ایک چیز بتا سکتا ہوں کہ جب میرے نامینیشن پر شدید مخالفت تھی بہت سینئر لیڈرز کی طرف سے، انکلوڈنگ شہباز شریف، ٹو بی اپوائنٹڈ ایز گورنر. میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ میاں نواز شریف فیصلہ جب کرتے تو کتنا اسٹرانگ فیصلہ کرتے. میں باقی نام نہیں لوں گا کہ کون کا. ممنون حسین نے بہت شدید مخالفت کی تھی، اتنی مخالفت کی تھی کہ جب وہ فائل میری نواز شریف صاحب نے بھیجی تو انہوں نے فرسٹ ٹائم واپس بھیج دی. نواز شریف دین پرسنلی ہیڈ ٹو گو ٹو دا پریزیڈنسی کہ جی آپ سائن کریں اس پر. تو وہ ایک، اور جس دن میرا مجھے بتایا میاں صاحب نے، وہ فرائیڈے کی شام تھی، رات تھی، اور بات پھیل گئی، اور دوسرے
تیسرے دن لوگ کوئی اسحاق ڈار کے پاس, کوئی شہباز صاحب کے پاس پہنچنے شروع ہو گئے اور ایک جھوٹی خبر پھیلانی شروع کر دی کہ جی میرا تو تعلق ہی نہیں ہے سندھ سے. آپ کو تعلق ویسے کہاں کا ہے؟ جی تو اس وقت میں نے پھر اچھا یہ بڑا انٹرسٹنگ قصہ ہے کیونکہ آپ آصف کرمانی سے بھی انٹرویو لے چکے ہیں, پھر آپ پوچھتے. سو جب مجھے یہ پتہ چلا تو میں نے, مریم نواز نے مجھے فون کر کے کہا کہ آپ کا تعلق کہاں سے؟ میں نے کہا جی بات سے, کیونکہ ہمارا کراچی میں سن 20 دسمبر کو میرے والد صاحب کو ریٹائر کیا تھا, جس دن بھٹو صاحب نے ٹیک اوور کیا. 28 دسمبر کو ہم کراچی میں تھے. سو 50 سال تو ہمیں ہونے والے ہیں کراچی میں, ٹھیک ہے. ہم ہمیشہ سے جب ایم کیو ایم کا وجود آیا ہے اور ایک یہاں بحث چھڑی ہے مہاجر کون ہے, سندھی کون ہے اور پٹھان کون ہے, تو اس وقت یہ ڈٹرمن ہوا. اور ہماری فیملی میں ہم سب آپس میں پوچھتے ہیں ہم کیا ہیں, مذاق نہیں کر رہا میں, ہم کہتے تھے ہم کیا ہیں. ہمارے کچھ بھائی کہتے تھے ہم پنجابی ہیں. پنجابی کیسے ہو سکتے ہیں بھائی, نہ زبان, نہ کلچر, نہ رہن سہن, نہ کوئی جائیداد وہاں ہے, کس طرح سے پنجابی ہیں. اور جو چھوٹے 3 تھے وہ کہتے تھے ہم کراچیائٹ, اردو سپیکنگ کراچیائٹ ہے. اب آپ اردو سپیکنگ کراچیائٹ کو, ہاں جو الطاف حسین کی ڈیفینیشن تھی مہاجر کی, اس میں نہیں آتے تھے کہ جو وہاں سے آئے تھے, یو پی سے آئے. ہمارے فیملی آئی تھی ایسٹ پنجاب سے, لیکن ایسٹ پنجاب کے اس جگہ سے آئے تھے جو اردو سپیکنگ ہی تھا, اور پھر فوج میں تھے تو ادھر ادھر ہوتے تھے. فائنل ہمارے جو سینئر بزرگ ہیں وہ دلی سے آئے تھے. تو جب میں یہ بات ہوگی تو منڈے کو میں اب صبح کو جب واپس پہنچا کراچی سے اسلام آباد, میں بڑا پریشان تھا, یار مجھے بتا چکے ہیں اب یہ نئی بحث کیا چھڑ گئی. میں بیٹھا ہوں ایک میٹنگ میں, آصف کرمانی صاحب آگے کہتے ہیں بات سنیں. میں باہر گیا, آپ کا تعلق کہاں سے؟ میں پورا ایکسپلین کیا ان کو, ڈومیسائل کہاں کا؟ میں نے کہا جی کراچی کا. چلے گئے, 2 گھنٹے کے بعد پھر آ گئے, زبیر صاحب بھائی پکی بات ہے ڈومیسائل کراچی کا؟ میں جی ڈومیسائل کراچی کا ہی ہے, اگر دکھانا ہوئے تو دکھا سکیں گے. میں نے کہا جی 50 سال سے وہاں رہے ہیں, اور کہاں کا ڈومیسائل ہوگا میرا. تو میاں نواز شریف کا جو ایک, دیکھیں آپ بھی کہیں گے کہ میں اتنی جو باتیں کر رہا ہوں اور ہر جگہ میاں نواز شریف نے کہا یہ کیا نانسنس پہ لائی ہوئی ہے. مطلب وائی آر یو چیکنگ ہز کریڈیبلٹی؟ جب ایک فیصلہ ہو چکا ہے, اس کا تعلق ہماری پارٹی میں کہاں سے آیا تھا, وہ یہ کہاں سے شروع کرتی ہے, ایک نئی بحث شروع کرتی ہے کہ جی وہ آپ ایک نن سندھی کو لگا رہے ہیں, ایک وہ کہاں سے تعلق ہے. اچھا میرے تو یہ پھر اگر میں نہیں ہوں, لیٹ سے کہ میرا تعلق سندھ سے نہیں ہے, تو پھر میرا تعلق کہاں سے ہے؟ مائی کوشچن واز اباؤٹ غوث علی شاہ. جی اتنی قربت تھی نواز شریف اور غوث علی شاہ کی. وہ پریزیڈنٹ بننا چاہتے تھے جب ممنون حسین بنے ہیں, وہاں جھگڑا ہو گیا تھا. پوزیشن کا جھگڑا ہوتا ہے سر. غوث علی شاہ سمجھتے تھے کہ وہ زیادہ ڈیزرو کرتے ہیں, میاں نواز شریف نے سمجھا کہ جی ممنون حسین صاحب زیادہ قابل ہوں گے ایز پریزیڈنٹ. بس یہی جھگڑا تھا, اور کوئی جھگڑا نہیں تھا. آپ کی جماعت اپنے آپ کو اسٹیبلش نہیں کر سکی سندھ میں, اس کی نالائکی کی وجہ آپ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں یا کچھ اور لوگ بھی ہیں؟ نہیں, یہ خاص طور پر پی ایم ایل این, اور یہ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے ہاں جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے نا زیادہ تر پارٹیز کی, بٹ خاص طور پر پی ایم ایل این, ان کے لیے پنجاب کاؤنٹس, ان کے لیے جی ٹی روڈ ہے. جی ٹی روڈ سے جیت جائیں, باقی پاکستان میں جو مرضی ہو جائے. جی ٹی روڈ سے اتنی سیٹیں آ جائیں گی کہ آپ اسلام آباد میں حکومت بنا سکتے ہیں اور پنجاب میں حکومت. اینڈ ہو کیئرز فار سندھ؟ اور ویسے بھی ہم پیپلز پارٹی کو ناراض نہیں کرنا چاہتے. یہ تو آپ جذباتی ہو کے جذباتی نہیں, میں آپ کو ایک فیکٹ میں کہہ رہا ہوں کہ میرا سوال ہے کہ آپ مسلم لیگ کو کیوں نہیں آرگنائز کر سکے سندھ میں؟ کیا رکاوٹ تھی, کیا مشکل تھی, آپ کی سنجیدگی کہاں گئی؟ میرا یہ سوال ہے. سن 88 میں پہلی دفعہ الیکٹورل پالیٹکس میں پی ایم ایل این آیا اور ایم کیو ایم بھی آیا. سن 88 سے لے کے ہر الیکشن میں کے بعد ایک جو پہلے پیپلز پارٹی کے ساتھ مقابلہ ہوتا تھا, پیپلز پارٹی بھی کراچی میں پاورفل نہیں تھی اور پی ایم ایل این بھی نہیں تھی. اینڈ پی ایم ایل این اس لیے نہیں انٹرسٹ لیتی تھی کہ ایم کیو ایم کو جو بھی سیٹیں ملتی تھی, جیسے میں نے پہلے کہا, وہ ان کے ساتھ جاتی تھی جو وفاقی حکومت بنانے کی قابل ہوتی, تو ہم اتنی انویسٹمنٹ کریں کیوں؟ یہ لاجک تھی کہ ہم کیا ضرورت ہے ہمیں, وہ ایم کیو ایم والے تو خود بخود آئیں گے. اگر ہم باقی سیٹوں میں برتری لے جائیں گے, نظریاتی سیاست تو کوئی نہیں. بالکل بھی نہیں. اب میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. 2024 کا الیکشن ہوا فیبری میں. آپ فیبری سے پیچھے 6 مہینے چلے جائیں, نواز شریف, شہباز شریف, ایاز صادق, سعد رفیق, کوئی ایک لیڈر, مریم نواز چیف آرگنائزر تھی نا پاکستان کی, ابھی بھی ہے, کیا قدم بھی رکھا سندھ میں جب سے چیف آرگنائزر بنی ہے؟ ایک بندے کا نام بتا دیں. احسن اقبال جنرل سیکرٹری. الیکشن ہو رہے ہیں, 22 سیٹیں نیشنل اسمبلی کی کراچی, 45 پروونشل اسمبلی کی.
یہاں کی 14 ہیں نا. آپ جیسے دوستوں پہ ٹرسٹ کر رہے تھے نا؟ نہیں ٹرسٹ, ان کا ٹرسٹ ہی نہیں تھا, کوئی انٹرسٹ نہیں. گجرانوالہ کیمپین کرنے جاتے تھے یا نہیں جاتے تھے, پنڈی جاتے تھے یا پشاور جاتے تھے یا نہیں جاتے تھے, یا جیلم, لاہور, ملتان, سب جگہ جاتے ہیں, تو کراچی کیوں نہیں آتے جہاں 67 الیکٹورل سیٹس ہوں, وہاں آپ کا پارٹی کا کوئی انٹرسٹ ہی نہیں ہے. محمد زبیر عمر صاحب, کیا یہ حقیقت ہے کہ 2020 میں آپ نے میجر جنرل بابر افتخار سے 2 مرتبہ درخواست کی کہ وہ جنرل باجوہ سے آپ کی ملاقات کروا دیں, اور کیا آپ یہ بتانا پسند کریں گے کہ آپ کے اور جنرل باجوہ کے درمیان کیا گفتگو ہوئی؟ پہلے تو میں نے جنرل افتخار سے کوئی نہیں بات کی تھی, ایک دفعہ بھی نہیں بات کی تھی, 2 دفعہ کیا, میں نے ڈائریکٹ جنرل باجوہ سے بات کی تھی کہ میں ملنا چاہتا ہوں, دونوں دفعہ. اور پہلی دفعہ تو دونوں ملاقاتوں میں نواز شریف اور مریم کے حوالے سے باتیں ہوئیں. بالکل. کیا ایشو کیا تھا؟ جب مجھے کہا گیا تھا مریم کی طرف سے, نواز شریف صاحب کی طرف سے, اور پارٹی میں کسی کو نہیں پتا تھا انکلوڈنگ شہباز شریف صاحب جو کہ پریزیڈنٹ تھے پارٹی, اگست کے آخری ہفتے میں ملاقات, اگست 27 تاریخ کو. تو مجھے کوئی 24 تاریخ کو کہا گیا تھا. میں نے اسی دن شام کو فون کیا جنرل باجوہ کو, اور انہوں نے کہا کہ جی آپ آ جائیں. انہوں نے میرے سے ڈیٹ, انہوں نے کہا کہ کب آنا چاہتے ہیں, میں کہ 2 دن دے دیں, بیچ میں ملنا چاہتا تھا تاکہ ڈیٹیل میں ہم بات چیت کر سکیں. کیا بات کرنا چاہ رہے تھے؟ میں نے یہ کہا کہ میں کسی کیس کی نہیں بات کروں گا, میں یہ نہیں کہوں گا کہ ان کے اوپر ہاتھ ہلکا رکھیں, میں یہ نہیں کہوں گا کہ جی آپ عمران خان کے خلاف توپیں اٹھا لیں. میں ان کو کنونس کروں گا کہ ہی از آن دا رانگ سائڈ آف ہسٹری. آئی ول کنونس ہم کہ جی جو کچھ ہو گیا وہ پیچھے ہٹ جائیں, اور پی ایم ایل این ایز اے پولیٹیکل پارٹی ان اپوزیشن کو مقابلہ کرنے دیں پی ٹی آئی جو کہ حکومت میں ہے. نہ ہم کہہ رہے ہیں لاہور ہائی کورٹ میں آپ کچھ ہے, اور میں نے یہ بالکل واضح کر کے میں گیا تھا, اور میں نے جنرل باجوہ کو پہلے ہسٹورک کانٹیکسٹ لے کے گیا کہ آپ کے انسٹیٹیوشن نے پولیٹیکل میڈلنگ کی ہے, چاہے وہ شیخ مجیب الرحمان کے حوالے سے ہو, چاہے وہ ذوالفقار علی بھٹو کے, یا بے نظیر, یا نواز شریف. جنرل باجوہ میں اتنی ہمت تھی کہ اس قسم کی گفتگو؟ جی انہوں نے بالکل کھل کے انہوں نے سنی, وہ بحث کر رہے تھے آگے سے. دیکھیں آپ کے انسٹیٹیوشن نے فیصلہ کیا غداری کا کیس کرنا ہے مجیب الرحمان پر, کیا غداری کا کیس. آپ کے انسٹیٹیوشن نے فیصلہ کیا کہ وہ واپس لینا ہے. آپ کے انسٹیٹیوشن نے فیسیلیٹیٹ کیا اس کے الیکشن کو, وہ 2 چھوڑ کے ساری سیٹیں ایسٹ پاکستان سے جیت گیا. آپ نے کہا ہی انہیں؟ ہاں بالکل کہا میں نے ان کو. جنرل باجوہ کو کہا کہ اگر طرح کے سازش کیس بنایا, پھر اس کو چھوڑا, اور پھر اس کو آنے دیا جہاز کے اندر, اور ملاقات کرنے دی, اور پارٹی کانفرنس میں شرکت کرنے دی, اور آل پارٹی کانفرنس میں شرکت کرنے دی, اور بیہائنڈ دیٹ سین جنرل یحییٰ مجیب الرحمان کو سے ملے اور ان کو کہا کہ کھڑے رہنا ایوب خان کا تاکہ فال ہو جلدی سے. یہ میں نے ان کو بتایا, انہوں نے کہا آپ نے ہسٹری اتنی کہاں سے سیکھی. میں نے ان کو ہسٹری کے وہ باتیں ذوالفقار علی بھٹو کے پھانسی کے حوالے سے فیکٹس بتائے. آئی سیڈ یو او اے پبلک اپالوجی ایکچولی, جس طرح سے آپ نے اس کی بیٹی کو مطلب مار دیا آپ نے جان سے. بھائی آپ اس کے بعد کرنا کیا چاہتے تھے؟ آپ نے اس کی بیوی کو اور بیٹی کو ہاؤس اریسٹ کر دیا اس کے بعد, اور پھر اس کے بعد آپ نے تصویریں اس کی کھینچی. سنتے رہے سر بات, جو سن رہے تھے تو وہ کہہ رہے تھے دیکھیں اب ہم نے ٹھیک کر لیا. میں نے کہا پلیز اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ 10 سال کے بعد, یا 5 سال کے بعد, یا 50 سال کے بعد آپ اپنے الفاظ ایسے گولڈن طریقے سے لکھوانا چاہتے ہیں, تو ناؤ یو شوڈ ٹیک یور انسٹیٹیوشن بیک ٹو دا بیلنس. تو آپ نے مریم اور نواز کے لیے پھر کیا مانگا؟ میں نے مریم کا اسپیسیفکلی بات کی اور ان سے بہت بحث کی. میں نے کہا آپ چاہتے کیا اس لڑکی کے ساتھ؟ میں نے کہا کہ بھائی اس کا ٹکر نہیں چلتا تھا اس وقت, ٹکر نہیں چلتا تھا. 3 چینلز نے چلا دیا تھا کسی جلسے کا ٹکر جس میں مریم نواز اور ہم ساتھ گئے تھے, تو وہ 3 چینلز کو پیمرا نے نوٹس دے دیے تھے, بند کر دیا تھا 48 گھنٹے, پھر معافی مانگی تھی. یہ حالت تھی. میں نے کہا آپ وائی, اور میں جو ہسٹورک کانٹیکسٹ میں نے کہا بے نظیر کو آپ کہا نہیں کہ وہ چور ہیں, لٹیرے ہیں, پیسہ کھا گئے ہیں, لوٹ مار کر گئے ہیں, وہ پیسہ کھاتے رہتے ہیں, ایسی باتیں نہیں بتائی انہوں نے. میں نے کہا آپ نے ایگزائل پر بھیجا, بے نظیر کو فورس کیا ایگزائل پر. جس دن اس کی ڈیتھ ہوئی ہے جنرل ضیاء کی, اس کے 2 مہینے کے بعد الیکشن ہوا ہے, شی واز بیک. جو 8 سال ضائع ہوئے وہ پاکستان کے ضائع ہوئے تھے. انہوں نے مریم اور نواز کے بارے میں یہ باتیں نہیں کی؟ انہوں نے کہا, میں نے کہا جی پہلی بات تو یہ ہے کہ مریم کے جو 2 کیسز آپ نے بنائے ہیں وہ بالکل جعلی کیسز ہیں, کیونکہ مجھے پتا تھا, میرے پاس فائنینس کی بیک گراؤنڈ بھی تھی. یہ تو ہوگی نا آپ کی پہلی ملاقات. جی. اب آپ کی پھر ایک اور ملاقات ہوتی ہے. جی. اب اس ملاقات میں
ISI کے اس وقت کے سربراہ جنرل فیض حمید نے 3 اور 4 مرتبہ پوچھا آپ کیا مانگ رہے ہیں؟ جی، اس نے کہا آپ ایگزیکٹلی کیا مانگ رہے ہیں؟ میں نے کہا میں صرف یہ کہہ رہا ہوں، میں نے جنرل فیض کے سامنے، جنرل فیض کو جب انہوں نے پوچھا، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ لیٹ PMLN be on its own. ہم کوئی آپ سے فیور نہیں مانگ رہے. بائی دا وے میں آپ کو کلیریفائی کر دوں جنرل باجوہ کے فیور میں جو فرسٹ میٹنگ ہوئی تھی جب وہ 12 بجے ختم ہوئی تھی، اس کے فوراً بعد جب میں جا رہا تھا تو انہوں نے خود مجھے کہا کہ آپ نے مجھے مریم کے حوالے سے کنونس کر دیا. وہ جو کہتے ہیں نا افتخار صاحب، ایک ہمارے لینگویج ہے کاٹا لگ جاتا ہے کچھ پولیٹیکل، جیسے آج کل عمران خان کے خلاف لگا ہوا ہے کہ یہ کبھی نہیں آ سکتا، اناؤنس کر دیتے نا یہ کبھی نہیں ہو سکتا. جیسے جنرل مشرف نے کہتا 99 کے بعد کہ بے نظیر اینڈ نواز شریف اور ہسٹری، کاٹا لگ گیا ان کے خلاف، وہ لگاتے ہیں اور پھر ہٹا بھی دیتے ہیں. ایک وقت آتا ہے جنرل باجوہ کے ساتھ میٹنگ کے بعد مریم کے اوپر ایک ہفتے کے اندر سارا چیز ریسٹور ہو گئی تھی. مریم نواز کو ٹی وی کوریج بھی ملنی شروع ہو گئی تھی، پریس کانفرنس بھی کور ہوتی تھی اور سب کچھ ٹھیک. جنرل فیض نے 3-4 مرتبہ آپ سے پوچھا آپ کیا مانگ رہے ہیں؟ میں نے کہا جی ہمیں یہ پتہ ہے کہ آپ بائی دا وے آج اب PTI کے پرانے لیڈرز یہ چیز مانتے ہیں کہ دے ریلائڈ ٹو مچ آن دی آرمی فار پولیٹیکل ورک. میں نے یہ کہا کہ آپ ان سے سیڑھی ہٹائیں گے نا وہ گر جائیں گے خود بخود. زبیر آپ کے علم میں تھا یہ دوسری ملاقات میں فیض بھی ہوگا؟ جی انہوں نے پوچھا تھا میرے سے. تو آپ نے پھر نواز شریف صاحب کو پوری یہ بات بتا دی تھی؟ دوسری ملاقات ہوئی اس لیے تھی کہ فرسٹ ملاقات ہوئی، میں نے نواز شریف صاحب کو بتا دیا کیا کیا ہوا، بالکل ایک پوائنٹ بائی پوائنٹ بتا دیا. پھر ان کی طرف سے کچھ چیزیں تھیں، پھر میں نے جب جنرل باجوہ کو فون کر کے کہا کہ جی دوبارہ ملاقات کرنی ہے تو انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے. سپتمبر کی 7 کو صبح کو رات کو ملنا تھا، صبح کو ان کی طرف سے فون آیا کہ جی فیض حمید کو بھی بلا لیں بیکاز بہت سی چیزیں ایسی ہیں جس میں ان کو زیادہ صحیح پتہ ہے. میں نے کہا چیک کیا پہلے، تو میں نے کہا جی ٹھیک ہے. زبیر صاحب میں جا رہا ہوں بریک پر، بریک سے واپس آ کے گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھیں گے. فاضل رات میں جا رہا ہوں بریک پر، جائے گا نہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم ہے خواجہ رات. آئیے گفتگو کے سلسلے کو جہاں چھوڑا تھا وہیں سے شروع کرتے ہیں. جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن کے لیے جی مسلم لیگ کا ایک وفد لندن تشریف لے جاتا ہے کہ آپ اس میں شریک نہیں تھے؟ میں نہیں تھا. کون کون لوگ گئے تھے اس میں؟ خرم دستگیر تھے، احسن اقبال تھے، خواجہ آصف تھے، رانا تنویر تھے اور 2-3 اور پرویز رشید صاحب تھے. میں نہیں تھا. کیا پہلے تو خوبصورت میں چاہتا ہی نہیں تھا کہ ایکسٹینشن ہو. کیا خوبصورت بات ہے کہ عدلیہ نے معاملہ پارلیمنٹ کو دے دیا جی اور پارلیمنٹ میں کمال ہو گیا کہ 315 ووٹ مل گئے جنرل باجوہ کو، اور ووٹ دینے والے سارے کے سارے جمہوریت کے حامی تھے. آج تک پاکستان کے اندر 315 ووٹ نہ تو صدر کو ملے نہ کسی پرائم منسٹر کو. اب میں اس کا جواب دوں جو میں دیتا ہوں. دیکھیں ہم جب جس وقت سے گزر رہے ہوتے نا ہم ڈرتے ہیں. وہ جو 315 ووٹ دیے تھے نا وہ سب نے ڈر کے دیے تھے، اس لیے نہیں دیتے کہ پاکستان کی سیکورٹی سچویشن ایسی ہے کہ جنرل باجوہ کے بغیر پاکستان کی سیکورٹی سچویشن دھڑام سے گر جائے گی، اس لیے نہیں دیے تھے. راحیل شریف سے آپ کے اختلافات کی وجہ کیا ہے؟ راحیل شریف کے میرے تو نہیں کوئی اختلافات تھے، نواز شریف کے اختلافات تھے. آپ کا کوئی اختلاف راحیل شریف سے نہیں، مطلب میں بالکل نواز شریف کے ساتھ کھڑا تھا اس حوالے سے کہ یہ ڈان لیگز غلط ہوئے، اور میں بالکل ان کے اس فیصلے کے ساتھ تھا کہ ان کو ایکسٹینشن نہیں ملنی چاہیے. ناٹ بیکاز کہ جنرل راحیل شریف میں کوئی کمزوری تھی، بٹ ایز اے پرنسپل. آپ کو یاد ہے کہ 90 کی دہائی میں نواز شریف واز دا فرسٹ پرائم منسٹر جنہوں نے ایکسٹینشنز کا سلسلہ بند کیا تھا. تو وہ بالکل کلیئر تھے کہ جی ہمیں ایکسٹینشنز نہیں دینی. محمد زبیر عمر، کیا آپ سمجھتے ہو کہ ایکسٹینشن کا سلسلہ ہم بند کر دیں اور ہم اسٹرکٹلی 1973 کا آئین جیسا بھی آج ہے اس پہ عمل کریں تو پاکستان کے عوام کو خوشیاں مل سکتی ہیں؟ ایبسلیوٹلی. 2020 میں پولیس نے مریم نواز کے ہوٹل کے کمرے میں دروازہ توڑ کے کیپٹن صفدر کو گرفتار کیا. اس غیر اخلاقی حرکت پر پارٹی کا کیا رد عمل تھا؟ کیا یہ الزام درست ہے کہ اس واقعے کے بعد IG سندھ کو کچھ عرصے کے لیے رکمال بنا لیا گیا
اور کیا آج تک اس واقعے کے ملزمان کو کوئی سزا ملی؟ اچھا، یہ آپ ایسی سوال کر رہے ہیں، لیکن مجھے کوئی ایشو نہیں ہے، میں فرسٹ ٹائم ان کا ذکر کر رہا ہوں. یہ اب میں اسپوکس پرسن تھا نا مریم نواز کا، نواز شریف کا. تو رات کو جلسہ تھا، اس سے ایک دن پہلے، یہ 18 اکتوبر کی بات ہے، پی ڈی ایم کا جلسہ تھا. PDM کا جلسہ اسٹیج کے اوپر کیپٹن صفدر نے مجھے بھی بتایا، جی اچھا، کیپٹن صفدر نے مجھے بھی بتایا کہ آئی ایس آئی ان کو گرفتار کرنا چاہتی ہے. میں نے خود اس وقت کے چیف منسٹر سے بات کی کہ یہ خدشہ اس کو ہے، کچھ دیکھو. انہوں نے سنی انسنی کر دی. نہیں، انہوں نے ساری ایفرٹ کی تھی بچانے کے لیے. چلے ٹھیک ہے، میرے لیے میں نے ان سے ریکویسٹ کی. اس کے بعد جب وہ یہ رات کو ہم واپس آ گئے، اور وہ تو اس کے بعد آئی جی پولیس پر پریشر ڈالا گیا تھا کہ آپ کیپٹن صفدر کو جا کے اریسٹ کریں، کیونکہ انہوں نے مزار قائد پر ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگایا تھا. اینڈ آئی جی صاحب صحیح سمجھتے تھے کہ یہ کوئی کیس نہیں بنتا اریسٹ کرنے کا. اینی ویز انہوں نے ریفیوز کر دیا. اس کے بعد جو ادھر کے سیکٹر کمانڈر تھے آئی ایس آئی کے، انہوں نے آئی جی کے پاس گئے اور انہوں نے ان کو ہماری نظر میں یرغمال کیا، ان کو دفتر لے کے گئے اور ان کو زبردستی فورس کیا. میں اس لیے یہ بتا رہا ہوں کہ یہ ریپیٹ اس لیے کر رہا ہوں کہ جب صبح کو ہمیں پتہ چلا، مریم نواز نے مجھے فون کیا اور بتایا کہ جی وہ اریسٹ ہو گئے، تو میں نے کہا پہلے تو فیکٹس پتہ کریں نا کہ ہوا کیا. سو آئی گاٹ ان ٹچ ود دا چیف منسٹر، اینڈ چیف منسٹر نے مجھے ساری باتیں یہ بتائیں. میں نے چیف منسٹر سے پوچھا کہ جی، اور بلاول نے بھی دکھ کا اظہار کیا. وہ بات کی میں بتا دوں تو انہوں نے جب مجھے یہ کیا، میں نے ان سے پوچھا کہ یہ میں مریم نواز کے ساتھ شیئر کروں گا، اینڈ دین آئی ول ناٹ بی ریسپانسبل ویدر شی گوز پبلک ود دس انفارمیشن، یہ سارا کچھ ہوا ہے، اینڈ دس از ویری سینسٹیو جب آپ ایک انسٹیٹیوشن کا نام لیں گے. تو ہی سیڈ بھائی یہ حقیقت ہے. میں نے 12 بجے تقریباً مریم نواز کو ہوٹل میں بیٹھ کے یہ فیکٹ بتایا. مریم نواز نے امیڈیٹلی، جیسے وہ کھیلتی ہیں، انہوں نے کہا یہ پبلک کریں. حامد میر کو انہوں نے کہا کہ آپ محمد زبیر سے بیپر لیں، اور محمد زبیر آپ یہ بالکل ہر نام لے کے بتائیں گے. میں نے یہ بتایا، اور اس دن رات کو فرسٹ ٹائم جنرل فیض کا میرے پاس فون آیا ود دا تھریٹ کہ ہاؤ ڈیئر یو ٹیک دا نیم آف مائی انسٹیٹیوشن. اگر وہ نام نہ لیا ہوتا تو وہ جو بلاول نے جو کہا تھا نا دوپہر کو، پھر پریس کانفرنس کی تھی بلاول نے اور مریم نے، جس کے بعد بلاول کو آرمی چیف نے فون کر کے یقین دلایا تھا کہ ہم اس کی انویسٹیگیشن کریں، جو کی، جس میں یہ ایکسیپٹ کیا کہ جی ایسا ہی ہوا تھا. لیکن اس کا انہوں نے کہا کہ جی لوگوں میں اضطراب تھا کہ جی اس کو اریسٹ کیوں نہیں کیا جا رہا، حالانکہ کوئی نہیں تھا. کون کہہ رہا تھا اس طرح؟ آپ کیسے ڈٹرمن کیا آپ نے کہ لوگ اتنے بے چین ہیں کہ جی کیپٹن صفدر کو اریسٹ کیوں نہیں کیا تھا؟ بٹ میں نے پرسنلی اس کی وجہ سے سفر کرنا اس دن سے شروع کر دیا تھا. لیکن آپ کی آج کی ساری ہماری جو گفتگو ہو رہی ہے، میرا خیال ہے کہ دیر آر انڈیویجولس in that جو ہے بالکل ایسے ہی آرمی، there are individual who start deciding the thing. It is not the entire institution. Absolutely, I totally agree with you. The entire institution will always stand with the people of Pakistan. اس کی وجہ کیا ہے؟ میں آج بھی جو کہتا ہوں، دیکھیں جب کوئی انڈیویجول کو آپ انلمیٹڈ پاورز دیں گے، چاہے وہ پرائم منسٹر ہو، پریزیڈنٹ ہو، یا کسی ادارے کا کوئی امپورٹنٹ پوزیشن پر ہو، جب آپ انلمیٹڈ پاورز دیں گے تو وہ پھر کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہوتا. پی ڈی ایم کے جلسے بہت کامیاب ہو رہے ہیں، بہت کامیاب. یک دم آصف علی زرداری مطالبہ کرتا ہے، مریم کو کہتا ہے کہ اپنے باپ کو واپس آئے پاکستان اور لیڈ کرے. میرا بیٹا جو ہے یہ بہت زیادہ ایسے رستے پہ چل پڑا ہے جو پر خطر رستہ ہے. کیا ہوا؟ ایکچولی دیکھیں جب پی ڈی ایم بنا تھا نا، یہ جو میری میٹنگ لاسٹ میٹنگ تھی نا، اس کے تقریباً 3 ہفتے کے بعد پی ڈی ایم بن گیا تھا. اس کی ایک ریزن یہ تھی کہ میاں صاحب ڈیسائیڈڈ کہ جی یہ ہمیں جنگ ہی کرنی پڑے گی، سیاسی جنگ کرنی پڑے گی. تو اس وقت جب پی ڈی ایم بن رہا تھا تو ایک پی ایم ایل این کا مطالبہ تھا کہ پی ڈی ایم کے اس میں ڈالا جائے کہ تمام ممبرز آف نیشنل اینڈ پروونشل اسمبلیز ول ٹینڈر دیئر ریزگنیشنس. جو پیپلز پارٹی ایگری نہیں کر رہی تھی، اینڈ رائٹلی سو ایگری نہیں کر رہی تھی. بھائی ان کی حکومت ہے، ہمارا نتھنگ ایٹ اسٹیک تھا، ان کو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ حکومت چھوڑ دیں. اچھا پھر یہ تھا کہ جی بائی الیکشن ہوں گے تو کیا ہوگا اگر حکومت بائی الیکشن کرانی شروع کرتے، بجائے کہ فورس کریں کہ جی وہ پھر سارے چیزوں کو ڈیزالو کریں، نئے الیکشن کروائیں، وہ بائی الیکشن کرانا شروع کر دیں گے، آپ کیا کر سکتے ہیں. اینی ویز پیپلز میاں صاحب نے کہا کہ یہ آپ حصہ چھوڑ دیں. بٹ دا مومنٹ آف ٹروتھ کیم ان مارچ 2021.
مڈل آف مارچ 2021 کو پی ڈی ایم کی میٹنگ ہوئی، بلکہ 15 مارچ کو، اور اس میں فیصلہ ہوا کہ جی اب ایک لانگ مارچ کیا جائے گا 26 یا 27 مارچ کو، 10-12 دن کے بعد اسلام آباد میں، اور وہاں جا کے سارے ریزائن کر دیں گے. اور یہ وہ میٹنگ ہے جس میں پھر جھگڑا ہوا پیپلز پارٹی کا اور پی ایم ایل این کا. پیپلز پارٹی نے، بلاول نے کہا کہ جی مطلب آپ کا کچھ اسٹیک نہیں ہے، آپ ہمیں کہہ رہے ہیں ریزائن، ہم نہیں کریں گے. تو بلاول نے باہر نکل کے پھر پہلے مریم نے باہر نکل کے بڑی سخت باتیں کی کہ بی ٹیم کہتے تھے نا، سلیکٹڈ کہتے تھے پی ٹی آئی کو. تو مریم نے کہا کہ صرف ایک سلیکٹڈ نہیں ہے، یہ بھی سلیکٹڈ ہے. جس پر پھر بلاول نے اپنی پریس کانفرنس باہر نکلنے کے بعد کہا کہ ایک لاہور کا خاندان ہے جو 40 سال سے سلیکٹڈ ہے. سو سچویشن اتنی خراب ہو گئی تھی، اس وجہ سے وہ پھر آصف زرداری نے یہ کہا تھا جس کا حوالہ آپ کر دے رہے. سر میں ایک دفعہ پھر جاؤں گا بریک پہ، اور جب بریک سے واپس آئیں گے تو گفتگو اس سلسلے کو جاری رکھیں گے. خواتین حضرات، میں جا رہا ہوں بریک پہ، جائے گا نہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک خواتین حضرات. آئیے گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھتے ہیں. دسمبر 2023 میں پارٹی کو آپ نے چھوڑا. آپ نے کہا کہ جب مجھے یہ پتہ چلا کہ آئندہ الیکشن میں نون لیگ کی حکومت بننے والی ہے، اب میں یہ سوال کرتا ہوں محمد زبیر عمر صاحب، یہ آپ کو کیسے پتہ لگا؟ کیا علم نجوم سے بھی آپ کا کوئی تعلق ہے؟ پورے پاکستان میں جو پی ٹی آئی کے لیے حالات کریٹ کیے جا رہے تھے نا، کہ ان کے وہ فائل نہیں ہو رہے، نامینیشن پیپرز اریسٹ پہ اریسٹ ہو رہے ہیں، کیسز چل رہے ہیں، کارنر میٹنگ نہیں کر سکتے، بڑی میٹنگ نہیں کر سکتے، تو ایسی تھا کہ بھی پی ٹی آئی کو تو کوئی آپشن ہی نہیں ہے نا. اور پھر جنوری میں جا کے تو پتہ چل گیا جب بلے کا نشان بھی واپس لے لیا. سو میں نے اس بیسس پر بلے کا نشان جو واپس لیا گیا، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ایک سازش کے تحت لیا گیا؟ بالکل سازش تھی، اور کیا تھی. جب آپ نے پی ایم ایل این کو لگانا تھا تو آپ کیسز ایسے بنا دیتے تھے، اس میں کچھ سینس بھی ہوتا ہے، لیکن اگر یہی لاجک استعمال کی جاتی پی ایم ایل این، پی پی پی، جماعت اسلامی وغیرہ، تو سب اڑ جائیں. تو وہ انہوں نے کی تھی نا، نہیں، الیکشن کمیشن نے اسے پہلے کر دی تھی. دیٹ از ناٹ. دیکھیں نا، جب آپ نے بھٹو کو ٹانگنا تھا تو آپ نے 10 طریقے نکال لیے تھے نا. اگر نہیں ٹانگنا ہوتا تو آپ وہ 10 طریقے نہیں نکالتے نا. آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا راستہ پارٹی کا روکا گیا؟ اگر وہ پارٹی اقتدار میں آ جاتی تو آج پاکستان کے مسائل بہتر ہوتے یا برے ہوتے؟ یہ تو میں نہیں کہہ سکتا. کیوں نہیں؟ آپ جانتے ہیں what is the way out? Way out is to accept the mandate of the people of Pakistan. 2006 میں چارٹر آف ڈیموکریسی سائن کیا پیپلز پارٹی نے اور پی ایم ایل این نے، شہید محترمہ نے اور نواز شریف نے، اور اس کے اندر پوائنٹ بائی پوائنٹ ساری چیزیں لکھی. دونوں کو کمٹ ہونا چاہیے نا اس چارٹر آف اصولی طور پہ. اصولی طور پر نہیں، ہر لحاظ اصولی طور پہ. اب وہ دونوں لے کے پی ٹی آئی کے پاس چلے جائیں کہ یہ دس از دا وے فارورڈ فار پاکستان. ہم نے 2006 میں سائن کیا تھا، آپ سائن کر رہے ہیں، میں کمٹ کرتا ہوں افتخار صاحب کہ پی ٹی آئی سائن کرے گی آن دا ڈاٹڈ لائن وداؤٹ ایون ریڈنگ اٹ. آپ کہتے ہیں کہ 2017 میں ہی پاکستان مسلم لیگ کے اندر 2 دھڑے بن گئے تھے، ایک مقتدر کے ساتھ جانا چاہتا تھا اور اس کو آپ پتہ نہیں کیا نام دے رہے تھے، مفاہمتی گروپ، اور ایک مزاحمتی گروپ تھا. آپ کس کے ساتھ تھے؟ مزاحمتی گروپ کے ساتھ تھے. مریم نواز واز لیڈنگ دا مزاحمتی گروپ اینڈ شہباز شریف واز لیڈنگ دا مفاہمتی گروپ. اور یہ ہمیشہ سے تھا. یہ تو ظاہر ہے جب آپ اقتدار میں ہوتے ہیں تو وہ چیزیں سامنے نہیں آتی. عمران کے خلاف عدم اعتماد کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے، اور نواز شریف نے کہا جب منشور پیش کیا کہ ہم نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ عدم اعتماد کے بعد ہم اسمبلیاں توڑ دیں گے اور نئے الیکشن کرائیں گے. آپ یہ بتائیں کہ ایسا کیوں نہیں کر پائے گا؟ ایسا اس لیے نہیں، بالکل وہ چاہتے تھے نواز شریف صاحب، یہ نہیں چاہتے تھے کہ جی یہ ہم اس وقت جا کے جو لاسٹ لیگ ہے آف عمران خان ٹینیور، اس میں جا کے ہم عمران خان کو سیاسی شہید بنائیں، کیونکہ اس کا ہمیں لانگ ٹرم فائدہ نہیں ہوگا. اینڈ ہی واز ایبسلیوٹلی رائٹ. شاہد خاقان عباسی بھی اس گروپ میں شامل تھے جو چاہتے تھے کہ جی ہم نہ کریں، اور اگر کر رہے ہیں تو ہم اسمبلی توڑ دیں اور پھر الیکشن. تو پھر کیوں نہیں توڑی؟ کیونکہ شہباز شریف پرائم منسٹر بننا چاہتے تھے. آپ عمران خان کے خلاف عدم اعتماد کی جو تحریک تھی اس کے خلاف تھا، آپ چاہتے تھے نہ پیش ہو؟ جی بالکل. میں وجہ ڈیموکریٹک پروسیس تھے. نہیں، ڈیموکریٹک پروسیس تو تھا، لیکن اس میں ایک ہماری، میں نے جو بالکل کلیئر میاں صاحب کو بھی کہا تھا، اور جو میری اور بہت سے ہمارے جو لوگ تھے جو نہیں چاہتے تھے ان کو بھی پتہ ہے، میرا یہ پوائنٹ تھا کہ ہماری پارٹی کی آفیشیل پبلک پوزیشن تھی ووٹ آف نو کانفیڈنس کے، کہ
اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ کے بغیر نہیں ہو سکتا. میں نے کہا 10 آپ کلپس اٹھا لیں, شاہد خاقان عباسی, احسن اقبال, مریم نواز, جس خواجہ آصف کے, جی یہاں پاکستان میں ووٹ آف نو کانفیڈنس اسٹیبلش, تو آپ کیا کہیں گے, آپ کیا کہیں گے؟ اور پھر آپ کیا حاصل کیا کرنا چاہتے ہیں؟ 1 سال کی وہ پاور, اور اس کا جو آپ کو سیاسی نقصان ہوگا, اور وہ اس کو جو عمران خان کو سیاسی فائدہ ہوگا. نواز شریف اتفاق کر گیا تھا آپ سے؟ میرے سے نہیں کیا تھا, باقی شاہد خاقان وغیرہ سے انہوں نے اتفاق کیا. محمد زبیر عمر صاحب, آپ کہتے ہیں کہ ملک میں آگے کا کوئی رستہ اچھا نظر نہیں آ رہا, حالانکہ آپ مجھے بتا چکے ہیں کہ اگر چارٹر آف ڈیموکریسی کے اوپر پی ٹی آئی والے بھی اتفاق کر لیں تو رستہ نکل سکتا ہے. پی ٹی آئی تو تیار ہے. موجودہ صورتحال سسٹینیبل نہیں ہے, آپ یہ کہہ رہے ہیں. حکومت اور تحریک انصاف کو گیو اپ کرنا ہوگا. کیا آپ تحریک انصاف کے موقف کے حامی ہیں کہ ملک میں نئے انتخابات فوری طور پر کروا دیے جائیں؟ ایبسلیوٹلی. تو آپ یہ کب تک چاہتے ہیں آپ؟ میں as soon as possible, as soon as the electoral rules. اور یہ جو ہم کوشش کر رہے ہیں اقتصادی طور پہ بہتری کی, اس سے اس کو دھچکا نہیں لگے گا؟ اقتصادی طور پر بہتری اس وقت آئے گی جب پولیٹیکل سٹیبلٹی ہوئی. ٹھیک ہے, اگر پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں ہوئے گی تو شارٹ ٹرم اکنامک گین ضرور آئیں گے, لانگ ٹرم نہیں آئیں گے کبھی. ہم بات کر رہے تھے وے فارورڈ کی نا, تو آپ نے کہا کہ یس دیر از اے وے فارورڈ چارٹر آف ڈیموکریسی کی شکل میں. پی ٹی آئی اگر اس کو دستخط کر دے تو معاملہ آگے جا سکتا ہے. کبھی پی ٹی آئی نے ایسی خواہش کا اظہار کیا؟ پی ٹی آئی کی پبلک پوزیشن ساری اس کے حساب سے, وہ کہتے ہیں کہ جی پارلیمنٹری ڈیموکریسی ہونی چاہیے, صحیح الیکشن کمیشن ہونا چاہیے, اور سویلین بالادستی ہونی چاہیے, سویلینس کو حکمرانی کا حق ہونا چاہیے. ساری چیزیں جو چارٹر آف ڈیموکریسی میں پی 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 اور پی ایم ایل این نے اگری کی تھی, جس سے وہ منحرف ہو گئے. سر آج ایک پارٹی حمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ کی بہت بات کرتی ہے. جی جی. کیا آپ ان کے اس سیاسی تجزیے کے حامی ہیں کہ ملک ان نتائج کی طرف بڑھ رہا جو 1971 میں ہوئے تھے؟ میں اتنا گریو سچویشن نہیں ہے, وہ کافی زیادہ خراب تھی. کچھ دوستوں نے ان دوستوں کو لا کے واپس یہاں پہ دوبارہ بسا دیا جو بہت ساری خرابیوں کی وجوہات تھے, اور کچھ لوگوں کو صدر پاکستان نے ان کی سزائیں بھی معاف کر دیں. دیکھیں, اس میں ایک میں صرف ہسٹوریکل کانٹیکسٹ ایڈ کر دوں جو قوم کو یاد دلانے جاتا ہوں کہ ہم غلط فیصلے کیسے کرتے ہیں. 2021 میں جب طالبان نے ٹیک اوور کیے, اس سے پہلے ہمیں یہ بتایا جاتا تھا کہ پاکستان میں اگر کوئی انسرجنسی ہوتی ہے تو وہ انڈیا کرواتا ہے. 6 قونصلیٹ انہوں نے کھولے ہوئے ہیں افغانستان میں, یہ بتایا جاتا تھا نا. یس, ایک دفعہ طالبان آ جائیں گے, انڈیا کا اثر و رسوخ ختم ہو جائے گا. ہمیں تو یہی بتایا گیا تھا نا. کس نے بتایا تھا؟ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے بتایا تھا. ٹھیک ہے, آج اب جب ٹیک اوور ہو گیا, اور اس ٹیک اوور میں ہم نے فیسیلیٹیٹ کیا تھا. آپ کو جنرل فیض حمید کی تصویر یاد ہے نا, کابل ایئرپورٹ پر وہ کافی پیتے ہوئے, کہ ہم ایسے گئے تھے ہوٹل میں, ہم ایسے گئے تھے کہ وی آر دا وکٹرس. وہ دنیا کو تصویر اس لیے ریلیز کروائی تھی, امریکہ کو بھی ناراض اس لیے کیا گیا تھا. بات یہ ہے کہ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کا بھی یہ فیصلہ تھا, اور یہ پارلیمنٹ کے بہت سے ممبران تھے جس میں پی ایم ایل این کے خواجہ آصف وغیرہ بھی شامل تھے, بلاول بھٹو بھی تھے, اور دوسرے تھے, کہ یہ ہاں اس کو کیا جائے. دیکھیں, میرا نہیں خیال ہے کہ آج کی انسرجنسی کا اس سے تعلق ہے. میرا نہیں خیال. افتخار صاحب, میں آپ کو ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ جی وہ جو لوگ افغانستان کی حکومت ہے وہ فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے بائی پرووائڈنگ سیف ہیونز دیئر, یہ کہہ رہے ہیں, تو پھر یہاں کے لوگوں کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. آپ بھی مانتے, پہلے تو آپ ڈٹرمن تو کر لیں. ہم آپ بھی مانتے نا. نہیں, میں مانتا ہوں, لیکن اس ایک فیصلے کی وجہ سے آج کی ساری انسرجنسی نہیں ہو رہی ہے, یہ میں کہہ رہا ہوں. اچھا, تو جو اٹ از ون آف دا فیکٹرز بٹ ناٹ دا مین فیکٹر. تھینک یو ویری مچ زبیر عمر صاحب کہ آپ تشریف لائے, آپ سے ہماری گفتگو ہوئی.